آج ویو 360 میں روس کی یوکرین میں جنگ سے دنیا میں اناج کی قلت کا خدشہ کیوں؟ وہ ممالک جو خوراک اور توانائی کی درآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں وہ شدید متاثر ہوں گے۔ بہو کو سالوں غلاموں کی طرح رکھنے پر پاکستانی امریکن گھرانے کے افراد پر فرد جرم عائد۔ امریکہ کی جنوبی ایشیائی کمیونٹی میں جبری مشقت اور تشدد کے مسئلے پر ایک نظر، اور سیلفی میوزیم میں لیے چلیں گے آپ کو، جہاں کا آرٹ وہاں جانے والے شائقین خود تخلیق کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ یوکرین کی جنگ سے دنیا بھر میں خوراک کی ترسیل اور قیمتیں متاثر ہو رہی ہیں۔ گندم اور مکئی کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے عالمی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں تقریباً 13% اضافہ ہو چکا ہے۔ یورپین انویسٹمنٹ بینک کے مطابق یوکرین میں پچھلے سال کی فصل سے حاصل ہونے والی 8 ارب یورو مالیت کی گندم کو، جو ملک کے اندر موجود ہے، سمندر تک رسائی کاٹ دینے کی وجہ سے برآمد نہیں کیا جا سکتا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے ڈیسمنڈ لیکمن نے خاص طور پر ایسے ملکوں میں خوراک کے بحران کا خدشہ ظاہر کیا ہے جن کا بڑی حد تک انحصار اجناس کی درآمدات پر ہے۔ یہ عالمی معیشت کے لیے ایک بڑی تبدیلی ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ وہ ممالک جو خوراک اور توانائی کی درآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں وہ شدید متاثر ہوں گے۔ سیاسی لحاظ سے یہ ان ملکوں کے لیے انتہائی مشکل ہوگا۔ زرعی اجناس کا بڑا ذریعہ ہونے کی وجہ سے یوکرین کو یورپ کی بریڈ باسکٹ کہا جاتا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یورپ کے اس دوسرے بڑے ملک کو کن فصلوں کی وجہ سے اناج پیدا کرنے والا ایک اہم ملک سمجھا جاتا ہے، اور روس کا یوکرین پر حملہ اور وہاں جاری جنگ اس ملک کے زرعی شعبے کو کیسے متاثر کر رہی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ یوکرین روایتی طور پر یورپ کے لیے زرعی اجناس کی فراہمی کا ایک بڑا ذریعہ رہا ہے۔ اس کی زرخیز مٹی اور زیادہ تر ہموار سطح زمین کے باعث ملک کا 70% حصہ زیر کاشت ہے۔ 2020 میں یوکرین دنیا میں سورج مکھی اور سرسوں جیسے بیجوں سے نکلنے والے تیل کا سب سے بڑا برآمد کنندہ تھا۔ یہ دنیا میں مکئی کا چوتھا سب سے بڑا اور گندم کا 5واں سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا۔ تاہم یوکرین پر روس کے حملے نے ملک کے زرعی منظرنامے کو بہت زیادہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ یوکرین کی بہت سی فصلیں اپریل یا مئی میں بوئی جاتی ہیں۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ کی وجہ سے اس سال موسم بہار کی فصلیں نصف سے بھی کم رقبے پر کاشت ہوں گی۔ موسم بہار کی فصلوں میں جو، مکئی، شوگر بیٹس، سورج مکھی اور سویا بین شامل ہیں، ماہ سوائے موسم سرما کی گندم کی فصل کے، جو خزاں میں لگائی جاتی ہے اور گرمیوں میں کاٹی جاتی ہے۔ یوکرین کے اس وقت کے وزیر زراعت رومان لیسچنکو نے مارچ میں رائٹرز کو بتایا تھا کہ موسم سرما میں بوئی گئی گندم کا صرف 60% ہی کاشت کیا جا سکے گا۔ اگرچہ یوکرین کا زیادہ تر حصہ قابل کاشت زمین پر مبنی ہے، اس کی سب سے زیادہ زرخیز اراضی جنوب میں ہے جہاں شدید لڑائی جاری ہے۔ ملک کے جنوبی علاقوں میں گندم کی پیداوار سب سے زیادہ ہے، جہاں باجرے اور جو کی فصلیں بھی کاشت کی جاتی ہیں۔ سرسوں کی پیداوار ملک کے مغرب میں نمایاں ہے، جبکہ مکئی زیادہ تر یوکرین کے شمال میں اگائی جاتی ہے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ موسم خزاں کی اناج کی پیداوار میں کمی کی پیشگوئی کرنا قبل از وقت ہے، جس کا انحصار کامیاب بوائی اور کٹائی پر ہے۔ تاہم یوکرین کے ایک زرعی مشاورتی ادارے کی پیشگوئی کے مطابق فصل میں نصف سے زیادہ کمی ہونے کا امکان ہے۔ یوکرین میں کسانوں کو کامیاب فصل کے لیے متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ اگر وہ بوائی اور کٹائی کے لیے اپنی زمین تک رسائی حاصل کر لیں تو بھی ان کے لیے زراعت کی ضروری اشیاء کا حصول جنگ میں مشکل ہوگا۔ مزدوروں کی بہت زیادہ مانگ ہے کیونکہ بہت سے کسانوں نے فوج میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسے نظام پر کام کر رہے ہیں جس کے تحت کسانوں کو فوجی ذمہ داریوں سے عارضی چھوٹ دی جائے۔ روایتی طور پر یوکرین خوراک میں اضافی مقدار کو برآمد کرتا آیا ہے۔ اس سال حکام کو خدشہ ہے کہ ان کی آبادی بھوک سے مر سکتی ہے۔ نتیجتاً حکومت نے بہت سی اشیاء کی برآمدات پر پابندی یا حد مقرر کر دی ہے۔ برآمدات کو محدود کرنے سے یوکرین کی معیشت کو مزید نقصان پہنچے گا اور عالمی خوراک کی سپلائی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ 2020 میں یوکرین سے مکئی درآمد کرنے والے ممالک میں سر فہرست چین اور یورپ تھے، جبکہ 2020 میں اس کی زیادہ تر گندم کی برآمدات مشرق وسطی اور ایشیا کو گئیں۔ جنگ نے پہلے ہی اناج کی عالمی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔
جس کی وجہ سے اقوام متحدہ نے مصر اور لبنان جیسی جگہوں پر خوراک کے بحران سے خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کی وجہ سے خوراک اور ایندھن کی قیمتیں 1990 کے بعد اس سال 30 سال کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہیں۔ گندم اور دیگر اجناس کی بین الاقوامی منڈیوں میں مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتیں اور پاکستان میں گندم کے ممکنہ بحران کے حوالے سے کافی حد تک سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ جو اس وقت صورتحال پاکستان میں بن رہی ہے یا جو اس رپورٹ میں ابھی ہم دیکھ رہے تھے، جس طرح سے درآمدی ایسے ممالک جو اجناس درآمد کر رہے ہیں ان کی خوراک کا دار و مدار جو ہے وہ ان درآمدات پر ہے، ان کے لیے یہ مسائل زیادہ بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی قیمت دیکھتے ہیں یا مکئی کی قیمت دیکھتے ہیں، جو کی قیمت دیکھتے ہیں، سویابین کی قیمت دیکھتے ہیں، ان سب کی قیمتیں اس وقت تقریباً اپنے 30 سے 40 سالوں کی کم سے کم بلند ترین سطح پر ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اجناس کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہسٹورک ہائی لیول پہ اس وقت پرائسز ہیں۔ اس سارے کا انفلیشن میں جس طرح سے ایڈ آن ہو رہا ہے پاکستان جیسے ممالک میں بھی اور باقی دنیا میں بھی، وہ کافی حد تک کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کسی بھی ملک کی اکانومی میں اور اس کے ڈیفیسٹس وغیرہ میں، جو کہ عوام کے لیے بھی پریشان کن بنتا نظر آتا ہے۔ خرم شہزاد معاشی امور کے ماہر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم، پاکستان میں نئی حکومت بنے ابھی چند ہی ہفتے ہوئے ہیں، جن مسائل کا اس حکومت کو سامنا ہے ان میں گندم کی کمی سے نمٹنا بھی شامل ہے۔ کیا کوئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس حوالے سے اس حکومت کی طرف سے؟ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ اسد، دیکھیں اقدامات تو ابھی کوئی کچھ خاص لیے نہیں گئے ہیں ابھی تک، کیونکہ اس میں پیٹرول کی سبسڈی بھی ہے، فوڈ کی سبسڈی بھی ہے، بلکہ آٹا میرے خیال میں تھوڑا سا سستا کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیٹرول جو ہے پچھلی گورنمنٹ نے سستا کیا تھا اور اس گورنمنٹ نے اس کو کنٹینیو کیا ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی تو کوئی اقدامات نہیں ہیں، لیکن ہاں امپورٹ تو ہم نے ضرور کرنا ہے۔ پچھلے سال تقریباً کوئی $600 ملین کی گندم امپورٹ کی تھی، اس سال رفلی کوئی $1.25 سے $1.5 بلین کی ہم شاید امپورٹ کریں، کیونکہ جو پرائسز ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور ایک پر ٹن جو ہے تقریباً کوئی $400 وہ ایڈ ہوا ہے بیکاز آف یوکرین اور رشیا ایشو، کیونکہ یوکرین جو ہے اور رشیا یہ دونوں ٹوٹل جو آپ کی ویٹ مارکیٹ ہے اس کا رفلی 25% دنیا کا ایکسپورٹ کا پروڈیوس کرتے ہیں، اور رشیا اکیلا جو ہے وہ 18% جو ہے پوری دنیا کا ویٹ پروڈیوس کرتا ہے، اور یوکرین بھی اسی طرح سے جو ہے تقریباً جو ہے اس کے لگ بھگ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر انڈیا ہے، انڈیا جو ہے سیکنڈ لارجسٹ ہے، تقریباً 13-13.5% اس کا شیئر ہے۔ تو دیکھیں یوکرین اور رشیا کا جو ایشو ہے اس کی وجہ سے نمبر 1 ویٹ کی پرائسز پہ امپیکٹ آنا، ایکسپورٹ کموڈٹی کے بہت بڑے پروڈیوسرز ہیں دونوں، پھر گیس اور اس کے بھی ہیں انرجی کے بھی، لیکن ساتھ ساتھ انڈیا کا بھی اب جو ہے ایکسپورٹ نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی بہت ایک بڑا پرابلم ہو سکتا ہے۔ خرم، ایک چیز میں تھوڑا سا پاکستان کے اینگل سے اس پرسپیکٹو سے دیکھوں، جس طرح سے آپ نے بھی ابھی سبسڈی کا حوالہ دیا، اس مہینے اگر ہم پچھلے مہینے کی سبسڈی دیکھتے ہیں، کوئی 120 ارب کی سبسڈی پہلے 15 دن میں 50-55 ارب روپے کی سبسڈی رہی پیٹرول کے حوالے سے، یا گیس جو اگر ہم گیسولین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں 70 ارب روپے کی جو ہے وہ سیکنڈ ہاف میں رہی آف لاسٹ منتھ۔ تو 120 ارب کی سبسڈی اس سائڈ پہ ہے۔ IMF کے ساتھ مذاکرات یا جو بھی ڈائلاگ ہے اور اگلا ریویو جو ہے وہ کل سے شروع ہو رہا ہے، کس طرح سے ہم اس وقت بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے کانفیڈنٹ ہے کہ IMF کو کانفیڈنس ملے گا؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اپنی جگہ پہ ہے اور بجٹ ڈیفیسٹ بھی اپنی جگہ پہ۔ دیکھیے بہت مشکل ہے، بہت ٹف کال ہے، کیونکہ یہ 18 کو کل سے یعنی کہ شروع ہو رہے ہیں مذاکرات، اور یہ آئی تھنک 23 تک جائیں گے، مئی 23 تک۔ اس کے بعد کوئی فیصلہ آئے گا کہ IMF یا تو پروگرام کو بحال کر رہا ہے یا کوئی نیا پروگرام کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو پروگرام کو بحال کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن پرابلم وہی ہے اسد کی سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی بڑی ضروری ہے، کہ اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، لیٹس سے 20 کی ڈیٹ ہو رہی ہے کہ جی ہو سکتا ہے 1-2 دن میں گورنمنٹ یہ اناؤنس کر دے کہ جی ہم تو الیکشن میں جا رہے ہیں، اور یہ جو پولیٹیکل ایشو ہے یہ بہت بڑا ہو گیا ہے، یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا بہت بڑا ایشو ہے، تو گورنمنٹ ہو سکتا ہے الیکشن اناؤنس کر دے، لیکن لائکلیہڈ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پورے سال کے لیے رکے اور ان ایشوز کو ہینڈل کرے، اور ایک سرٹن لیول پہ اکانومی کو پہنچائے جس میں سبسڈیز کم ہو، قرضے کم ہو، ریلیٹیولی انفلیشن کم ہو۔ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے جس وقت رسکس ہیں، ہمیں کوئی تقریباً $5 ارب چاہیے اگلے جو 6 سے 8 ویکس میں، ہم نے ری پیمنٹ وہ ہم کیسے ارینج کر سکیں، ہمارے فرینڈلی کنٹری ساتھ آ جائیں۔ ایک چیز بالکل لاسٹ پہ، آئی گاٹ دیٹ پوائنٹ، مجھے صرف لاسٹ پہ یہ بتائیے گا، درآمدات کم کرنے کا سبھی کی طرف سے مشورہ دیا جا رہا ہے، ہم جس بھی کسی سے بات کرتے ہیں ایکسپرٹ سے وہ کہتے ہیں کہ درآمدات پہ کنٹرول کریں، دیٹ وڈ ہیلپ، واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟
جی بالکل، اس میں دو اوپینینز نہیں ہو سکتے، لیکن برآمدات کون سی کم کی جائے، کیونکہ 80% تو پاکستان یا تو را مٹیریل کرتا ہے یا بیسک جو ہے انڈسٹریل مٹیریلز کرتا ہے یا اپنے فوڈ آئٹمز کرتا ہے. یہ میں ویٹ کی بات کر رہا ہوں، $1.5 ارب کی ویٹ اگر امپورٹ کر رہے ہیں تو وہ تو ضروری ہے، کیونکہ 26 ملین ٹن ہم 26.5 ملین ٹن ہم پروڈیوس کرتے ہیں. اور لیکن جو V8 امپورٹ ہو رہے ہیں، جو V8 امپورٹ ہو رہے ہیں، جو لگژری آئٹمز امپورٹ ہو رہی ہیں، اگر ان کو روکا جاتا ہے تو کتنا ڈفرنس آئے گا؟ جی میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا آیا ہوں ابھی میں نے کہ آپ فار دا ٹائم بینگ یہ جو بڑے انجن کی گاڑیاں ہیں جو کہ جسے ہم فیول گزلرز کہتے ہیں، جن کا جو سبسڈی بھی زیادہ لیتے ہیں پلس پیٹرول بھی بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، تو ان کو ایٹ لیسٹ آپ فار دا ٹائم بینگ بین کر دیں. تقریباً $8 سے $1.5 ارب کا 2 مہینے کا فرق پڑ سکتا ہے. پھر میں بھی یہ بھی ریکمینڈ کر رہا تھا کہ آپ ورکنگ جو ڈیز ہیں ان کو 4 کر دیں، ورک فرام ہوم کی پالیسی اپنائیں. یہ اسمارٹ ڈیسیجنز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے مارکیٹس کو جلدی بند کریں، 7 بجے بند کر دیں مارکیٹس کو. اس میں تو کوئی پولیٹیکل کیپٹل جو ایٹ ریسک نہیں ہو سکتا. تو یہ سب اقدامات کریں. جی ڈیفینیٹلی یہ سجیشنز کو ہم گورنمنٹ تک بھی پہنچ رہی ہیں. لیٹس سی کہ پاکستان گورنمنٹ کس طرح سے اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے. بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا. تھینک یو. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے. امریکی ریاست ورجینیا میں ایک وفاقی عدالت نے ایک پاکستانی نژاد امریکی خاتون اور ان کے 2 بیٹوں کو ایک پاکستانی خاتون کے ساتھ 12 سال سے زیادہ کے عرصے تک تشدد اور جبری مشقت پر مجبور کرنے کا مجرم قرار دیا ہے. اس مقدمے کی سماعت 4 مئی کو شروع ہوئی تھی اور جمعے کے روز رچمنڈ کے ڈسٹرکٹ کورٹ نے ان تینوں پر فرد جرم عائد کی. اس کیس کی تفصیلات کیا ہیں اور ان خاتون پر گزشتہ 12 برسوں میں کیا بیتی، جانتے ہیں سعدیہ زیب رانجھا سے. سعدیہ، کیا بیک گراؤنڈ تھا اس کیس کا؟ جی اسد، یہ خاتون جن کا نام میڈیا میں خفیہ رکھا گیا ہے، اسلام آباد پاکستان سے 2002 میں شادی کے بعد یہاں ورجینیا کے ایک قصبے میں آئی تھیں. آتے ہی انہیں اس خاندان نے بتایا کہ انہیں اگر اپنا گھر بسانا ہے تو زاہدہ امان یعنی ان کی ساس کو خوش رکھنا ہوگا، اور اسی وقت ان سے ان کا سارا زیور اور پاکستان میں ان کے خاندان اور دوستوں کے ٹیلی فون نمبرز والی جو ڈائری ہے وہ بھی لے لی گئی، اور گھر کے تمام کاموں کے ساتھ ساتھ 1 ایکڑ پر پھیلے لان کی گھاس کو ہاتھوں سے چلنے والی مشین سے کاٹنا، کپڑے ہاتھوں سے دھونا اور سارے گھر کو اندر باہر سے پینٹ کرنا، گھر کے مرکزی دروازے کے سامنے ڈرائی وے کو تن تنہا خود بنانا شامل ہے. بلکہ یہی نہیں، ان کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا، اور اسی دوران وہ 4 بچوں کی ماں بنی، لیکن انہیں ان کے بچوں کے سامنے مارا پیٹا جاتا، کھانا بند کر دیا جاتا، اور فریج ساس نے اپنے بیڈ روم میں رکھ لیا تاکہ ان کی بہو کچھ کھا نہ سکے. ان کے کسی سے بھی ملنے جلنے اور رابطے پر بھی پابندی تھی، اور انہیں بچوں سے الگ کر کے پاکستان بھیج دینے کی دھمکیاں دی جاتی رہیں. سعدیہ، ان خاتون کے شوہر کا کیا کردار تھا اس پورے معاملے میں؟ اسد، یہ جو ابھی جیوری نے جو جرائم ثابت کیے ہیں ان میں ان کے شوہر جو سلمان چودھری ہیں، ان کا نام کہیں ہمیں نظر نہیں آتا. ان کے جو شوہر ہیں وہ 2006 میں گھر سے چلے گئے تھے اور اپنے میڈیکل کریئر کی وجہ سے پہلے پنسلوینیا اور پھر کیلیفورنیا شفٹ ہوئے. وہیں ان کی کسی اور خاتون سے دوستی ہوئی اور سن 2013 میں منگنی بھی ہو گئی. لیکن ان کی جو پہلی بیوی ہے وہ ان کی ماں اور دونوں بھائیوں ریحان چودھری اور نعمان چودھری کی ملازمہ کے طور پر اپنے سسرال میں ہی یہ سارے مصائب برداشت کرتی رہیں. سن 2016 میں کسی طرح سے ان خاتون نے پاکستان میں اپنے بھائی سے رابطہ کیا اور ان کی مدد سے وہ اس گھر سے نکلنے میں کامیاب ہوئیں. اب وہ ریاست کنیٹیکٹ میں ہیں اور عدالت کے ذریعے 4 بچوں کی کسٹڈی بھی انہی کے پاس ہے. یہ جو کیس ہے اس کا ٹرائل 4 مئی کو ریاست ورجینیا کے دارالحکومت رچمنڈ کی جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے اس میں شروع ہوا تھا، اور 7 دن کے اس ٹرائل میں مدعی خاتون کی جو ساس ہے اور دونوں دیور، ان کو فورسڈ لیبر یعنی جبری مشقت اور کاغذات یا ان کی جو سفری دستاویزات ہیں ان کو اپنی تحویل میں رکھنے کے الزامات میں مجرم پایا گیا ہے. ابھی ان جرائم کی سزا کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن جبری مشقت میں زیادہ سے زیادہ جو سزا ہے وہ 20 سال اور دستاویزات کو اپنے قبضے میں رکھنے میں 5 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کیس کی ایک اٹارنی جیسیکا ایبر نے جبری مشقت کو جدید دور کی غلامی کی ایک شکل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی جو غلامی ہے اس کی اس ملک میں اور اس ریاست میں کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی اس کی اجازت دی جائے گی.
بہت شکریہ سعدیہ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. اسی موضوع پہ ہم مزید بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ نیو یارک سے جنوبی ایشیائی خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سوکھی کی شلپی چیٹرجی موجود ہیں. امریکہ میں گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین کو قانونی مشاورت فراہم کرنے کا وسیع تجربہ ہے ان کا. شلپی، عام طور سے ہم آبائی ملکوں سے امریکہ لائے جانے والے گھریلو ملازمین کے کیسز میں جبری مشقت کی اصطلاح سنتے ہیں، اور کیا یہ اصطلاح عام گھریلو کام کاج کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے عدالت میں؟ گڈ مارننگ سر. یہ ہو سکتی ہے اگر فورس لیبر جو ہے وہ کس انٹینشن سے ہے، مطلب گھر کے کام کاج اگر کرتے ہیں وہ ہاؤس ہولڈ چورس ہیں، پر اگر انٹینشن ٹارچر کرنا ہے، اگر انٹینشن کنٹرول کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ فورس لیبر ہے. اور فورس لیبر کے ساتھ اگر کسی نے کسی کے ٹریول ڈاکیومنٹس بھی اپنے پاس رکھ لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو اسکیپ نہیں کرنے دینا چاہتے، ان کا فریڈم آف موومنٹ ان سے لے رہے ہیں. تو یہ کیس بائی کیس ڈیسائیڈ ہوگا، پر جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر کیس میں کہ حد کیا تھی، حد پار کی یا وہ ریزنیبل تھا، انریزنیبل تھا، اس کے ساتھ سراؤنڈنگ فیکٹس کیا تھے، اس کے ساتھ ایموشنل ابیوز، فزیکل ابیوز، سیکشل ابیوز تھا، اور فریڈم آف موومنٹ تھی کہ نہیں تھی، اور ٹریول ڈاکیومنٹس ان کے پاس تھے کہ نہیں تھے. تو امریکہ جیسے ملکوں میں جب ہم خاص طور پہ ان کیسز کی بات کرتے ہیں تو ساؤتھ ایشین فیملیز جو ہیں ان کی لڑکیوں میں اور خواتین کے خلاف تشدد کے اس طرح کے سفری دستاویزات پر پابندی یا قبضہ کر لینے جیسے واقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اگر ہم پرپورشن میں دیکھتے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ اس کی وجہ دیکھیں، یہ تو ایک کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے، رائٹ، اٹس این ایڈیشنل ویپن. اگر آپ کسی کے ٹریول ڈاکیومنٹس رکھ لیتے ہیں تو وہ ٹریول نہیں کر پائیں گے، اسکیپ نہیں کر پائیں گے. اور ایک فارن کنٹری میں جہاں پہ آلریڈی ایک پرسن کا سپورٹ نیٹ ورک کافی لمیٹڈ ہے، اگر ایک فارن کنٹری میں اگر اس کے ٹریول ڈاکیومنٹس بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر وہ اور کتنا سہم کے وہاں پہ رہیں گے، رائٹ. تو اس چیز کو، کیونکہ جو مین جو اس کا یہ کرنے کا ریزن ہے وہ ہے اس پرسن کو کنٹرول کرنا، اس سے اس کی آئیڈینٹی دھیرے دھیرے لے لینا، اس کو ایسی سچویشن میں ڈالنا، اتنا آئسولیٹ کرنا کہ اگر وہ چاہے بھی تو کسی کو ریچ آؤٹ نہیں کر سکے ہیلپ کے لیے. لیکن یہ جو چیز آپ نے شلپی جس طرح سے آپ نے مینشن کیا، جن خواتین سے جبری مشقت لی جاتی ہے یا ان پر ذہنی اور جسمانی تشدد کیا جاتا ہے، وہ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کچھ کیسز میں مدد حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتی. امریکہ میں ایسے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا اقدامات موجود ہیں؟ یہ انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ وہ کیوں ہیلپ نہیں سیکھ کرتے، رائٹ. تو دیکھیے کئی سارے ریزنس ہیں. فائنینشیل ڈپینڈنس ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، پھر امیگریشن کے ریزن ہے کہ اگر وہ ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں یہاں پہ اسٹیٹس کے لیے تو ان کو ڈپورٹ ہونے کا ڈر رہتا ہے. اور ان کی بیک ہوم کنٹریز میں بھی کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کی فیملی کافی پاورفل ہیں تو وہ ان کو تھریٹن کرتے ہیں. پر ایک چیز جو میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھی ہے کہ پہلے کچھ سال کوئی شادی میں اگر ابیوز ہے تو بھی کیوں نہیں ریچ آؤٹ کرتا ہے ہیلپ کے لیے، تو اس کی ایک وجہ ہے امید، رائٹ. کیونکہ کوئی ریلیشن شپ میں جب انٹر کرتا ہے، شادی اسٹارٹ کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کے نہیں کرتا ہے کہ اس کا ڈیورس ہو یا گھر نہ بسے. تو وہ جو امید رہتی ہے کہ شاید یہ بندہ سدھر جائے گا، شاید اگر بچے ہوں گے تو ریلیشن شپ بیٹر ہو جائے گی، اگر مے بی اس کی جاب بیٹر ہو جائے گی، یا مے بی میں جاب کرنے لگوں گی یا میں جاب چھوڑ دوں گی، کچھ چیزیں چینج ہوں گی تو شاید بہتر ہو جائے. شلپی ایٹ دا ویری اینڈ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح خواتین جو شادی ہو کے سیٹل ہونے کے لیے امریکہ آتی ہیں انہیں ڈیفینیٹلی اپنے جو آبائی ملک ہیں وہ تو چھوڑنے پڑتے ہیں، تو ان کو آنے سے پہلے، امریکہ آنے سے پہلے ایسے واقعات سے بچنے کے لیے کیا انفارمیشن ہونی چاہیے ان کے پاس؟ فرسٹ آف آل مجھ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک ریسورس لسٹ ہونی چاہیے کہ اگر یہاں پر آتے ہیں اور ایسا کچھ ہوتا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے. کالنگ 911 از این آپشن، پر اگر وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آرگنائزیشنس لائک سکھی، سیف ہورائزن، ان کو وہ ریچ آؤٹ کریں اور وہاں سے وہ سپورٹ لیں، سیفٹی پلاننگ کریں، شیلٹر کی انفارمیشن لیں. اور ایک جو یہ پورا ٹیبو ہے کہ ریچ آؤٹ کرنا یا سپریٹڈ ہو جانا، آئی تھنک وہ ایک کلچرل چینج کی ضرورت ہے، مائنڈ سیٹ کے چینج کی ضرورت ہے. پر میں یہ بھی کہوں گی کہ رسپانسبلٹی کیول ان کی نہیں ہے، رسپانسبلٹی کمیونٹی کی بھی ہے. ہاؤ ٹو سپورٹ دیم، ہاؤ کین وی ٹرانسفارم فرام بینگ بائی اسٹینڈرڈ ٹو اپ اسٹینڈرڈ. ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کوئی آئسولیٹڈ ہے تو ہم اس کو ریچ آؤٹ کریں، اس کو انفارمیشن دیں ایز اے کمیونٹی ممبر، ایز اے رسپانسبل پرسن. بہت بہت شکریہ شلپی چیٹرجی. آپ ہم سے اس حوالے سے بات کر رہی تھیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز ہیں اور جو جبری مشقت کے کیسز ہیں امریکہ میں، اس حوالے سے کہاں سے اور کس طرح سے مدد لی جا سکتی ہے. تھینک یو فار ریزنگ دس امپورٹنٹ ٹاپک. تھینک یو. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں
ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ آپ نے ایسے بہت سے میوزیم تو ضرور دیکھے ہوں گے جن میں آرٹ کے نمونے یا قدیم نوادرات کی نمائش کی جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایسے میوزیم کی سیر کرا رہے ہیں جہاں سیاح خود آرٹ تخلیق کرتے ہیں۔ امریکی ریاست کولوراڈو کے ایڈونچر روم سیلفی میوزیم میں لوگ مختلف سیٹنگز میں سوشل میڈیا ویڈیوز بنا کر اور تصاویر لے کر آرٹ تخلیق کر رہے ہیں۔ ایڈونچر روم سیلفی میوزیم میں فیس بک، ٹک ٹاک اور یوٹیوب ویڈیو سمیت سوشل میڈیا کے لیے 2 درجن سے زائد تنصیبات ہیں۔ اس کی شریک مالک لوسی زالس کہتی ہیں کہ اس سب کا مقصد تفریح ہے۔ ہم اپنی پسندیدہ فلموں اور پریوں کی کہانیوں کے پس منظر کے ساتھ مضحکہ خیز چیزوں کو جوڑنا چاہتے تھے، جیسے ہمارا فرینڈز نامی کمرہ ہے، یہ ہمارا افسانوی خیال ہے، اور ایلس ان ونڈرلینڈ روم ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس امریکہ کی روایتی دیہی ثقافت کا کمرہ ہے جس کا خیال ہمیں کولوراڈو سے ملا۔ room. Also we have a western country styled room which we got an idea from Colorado. آپ یہاں لگائے گئے مختلف مناظر کو اپنے فون کے ساتھ بیک گراؤنڈ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ادائیگی کرتے ہیں، یا آپ میوزیم کے فوٹوگرافر کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں اور مختلف پوز بنانے میں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مہمان اپنے خاندان کو لے کر آئے ہیں۔ اس کے بارے میں زبردست بات یہ ہے کہ آپ کو کسی پیشہ ور فوٹوگرافر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یقیناً آپ ایسا کر بھی سکتے ہیں۔ فرینڈز روم میرا پسندیدہ ہے کیونکہ میں نے اس شو کو کئی بار دیکھا ہے اور اس سے بہت سی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ ہم نے کافی تصویریں لیں، ہمیں واقعی یہ جگہ پسند ہے۔ یہاں پر ہماری پسندیدہ جگہ کاؤ بوائے روم ہے، وہاں پر گٹار، ہیٹ پہننا ہمیں حقیقی کاؤ بوائے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ زیادہ تر عجائب گھروں کے برعکس یہاں آپ ہر چیز کو چھو سکتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹیسلا کی مشہور گیند میں بجلی اور پلازما کیسے کام کرتے ہیں، یا یہ محسوس کرنے کے لیے کہ کیلوں کی کرسی پر بیٹھنا کیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کچھ مواد ریکارڈ کرنے، کچھ عمدہ تصاویر لینے کے لیے ایک بہترین جگہ ہو سکتی ہے۔ میری بھانجیاں اگلے ماہ آ رہی ہیں تو میں انہیں یہاں لانے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ میوزیم کے ایک شریک مالک کا تعلق یوکرین سے ہے۔ لوسی زالس کہتی ہیں کہ وہاں جاری جنگ کے دوران یہاں کاروبار کھولنے پر توجہ مرکوز کرنا مشکل تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا 10% یوکرینی یتیموں کو عطیہ کر رہے ہیں۔ We also have a lot of friends from Ukraine. ہمارے بہت سے یوکرینی دوست ہیں جن کے اہل خانہ اس خوفناک وقت میں ابھی وہاں ہیں، اس لیے ہم نے ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ Them in need. اس وقت اپنے سوشل میڈیا صارفین کی تعداد کو بڑھانے پر مرکوز ایڈونچر روم کا منصوبہ ہے کہ آگے چل کر وہ پارٹیوں کی میزبانی اور ملبوسات کے مقابلے بھی کروائیں گے۔ سویتلانا پریستینسکا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ آپ بھی جب کبھی ٹریول کر رہے ہیں کہیں، یا آپ کی نیبرہڈ میں بھی کون سے ایسے سپاٹس ہیں جہاں پہ آپ جا کے سیلفی لینا اور خاص طور پہ اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، انسٹاگرام یا کسی بھی سوشل میڈیم پہ شیئر کرتے ہیں؟ آج کل تو جس طرح سے ٹک ٹاک پاپولر ہے اور جس طرح سے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مونیٹائز بھی کیا جاتا ہے، لوگ اس سے پیسے بھی کما رہے ہیں، تو یہ شاید اس طرح کے آئیڈیاز اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک قدم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اپنی نیبرہڈ میں دیکھیے، ہمیں بھی بتائیے کہ آپ کی نیبرہڈ میں کون سے ایسے سپاٹس موجود ہیں۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔